ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج آپ کو زیارت کراتے ہیں پنجاب، جو کہ ہندوستان میں موجود ہے۔ اسی میں قصبہ ہے، شہر ہے سرہند۔ اس میں شیخ احمد فاروقی مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا مزار ہے، اسی کی آپ کو زیارت کراتے ہیں۔ یہ سامنے کا حصہ آپ نے دیکھا۔ اس میں مزار میں اندر جانے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہدایت کے طور پر لکھی گئی ہیں، جیسے عورتوں کا نہ جانا اور اس طرح ننگے سر جانا، یہ اس طرح کی چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں جو انتظامیہ کی طرف سے ہیں۔ یہاں سے آپ جب سیدھے جائیں گے تو آپ کو ایک گیٹ پار کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا گیٹ اور نظر آئے گا۔ اس کے اندر سے جب آپ جیسے انٹر ہوں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ اس صحن میں بھی چند قبریں موجود ہیں۔ یہ بھی حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے خاندان کے ہی لوگوں کی قبریں ہیں۔ یہاں سے آپ ذرا اور سیدھے چلیں گے اور پھر بائیں طرف جیسے مڑیں گے، یہاں پر یہ دروازہ ہے، اس کا تالا لگا دیا جاتا ہے عام طور پر، اور یہاں پر بھی آپ کو چند قبریں نظر آئیں گی اگر آپ غور سے دیکھیں گے۔ یہ بھی حضرت شیخ رحمہ اللہ کے خاندان کے لوگوں کی ہی قبریں ہیں۔ یہیں پر آپ کے 7ویں بیٹے کی بھی قبر ہے، آپ کو انشاءاللہ اس کی بھی زیارت کراؤں گا۔ یہاں آپ کو نظر آئیں گے کہ قرآن کریم کی تلاوت کوئی نہ کوئی کرتا ہوا ضرور نظر آتا ہے، اور یہ سیدھے بالکل اب حضرت شیخ رحمہ اللہ کے مزار پر ہم پہنچ گئے ہیں۔ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ بہت کم تعداد میں یہاں پر ہمیں خرافات نظر آئی، بس صرف چادر اور پھول، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی قبر مبارک ہے، جس پر کالی چادر چڑھی ہوئی ہے، اور ادھر آپ کے 2 صاحبزادے جو سب سے بڑے ہیں خواجہ محمد صادق صاحب، اور جو دوسرے ہیں خواجہ محمد سعید صاحب، ان کی قبریں بھی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی ولادت باسعادت 14 شوال 971 ہجری اور 1593 ہجری 1593 عیسوی، اور اسی طریقے سے حضرت کے دونوں صاحبزادوں کی قبر یہ ہے، آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں۔ ولادت 1000 اور دوسرے بیٹے کی ولادت 1005 ہجری۔ یہ حضرت کے دونوں بیٹے کی قبریں ہیں۔ یاد رکھیں کہ حضرت رحمہ اللہ کے 7 بیٹے تھے، حضرت کے 7 بیٹے تھے، تو ان میں سے 2 پہلے اور دوسرے نمبر کے ہیں۔ حضرت کا مزار پنجاب کے مشہور شہر سرہند کے اندر ہے، اور سرہند یہ شہر ند سے بنا ہے، جو جنگلوں جس میں ایسا جنگل جس میں شیر رہتے ہیں۔ یہ فانوس لگا ہوا ہے، جس میں غالباً کسی سیٹ وغیرہ نے لگوایا ہوگا، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کالی ٹوپی میں جو نظر آ رہے ہیں آپ کو بیٹھے ہوئے نیچے سر جھکائے ہوئے، یہ فی الحال یہاں کے متولی اور سجادہ نشین ہیں۔ یہ حضرت کے سب سے آخری اور سب سے چھوٹے بیٹے خواجہ محمد یحییٰ، ان کا بھی مزار اور ان کی قبر بھی اسی احاطے کے اندر ہے جہاں حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا مزار مبارک ہے، یہ بھی اسی احاطے میں موجود ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القدوس گنگوہی اور دیگر اکابرین کے باقاعدہ مکاشفات ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا، خواجہ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے جو والد صاحب تھے، جو حضرت شیخ مولانا عبد القدوس گنگوہی رحمہ اللہ کے مرید اور خلیفہ تھے، خواجہ عبد الاحد صاحب، ان سے کہا تھا کہ آپ کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی روشنی تمام جہان میں پھیلے گی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کے بارے میں بشارت دی ہے۔ یہاں سے نکلنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ایک خادم ہیں جو بنگلہ دیش کے تھے، ان کی بھی ایک قبر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس طرف سے جب تھوڑا ادھر آئیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ یہ غالباً کوئی نیچے تہخانے میں جانے کی
کوئی سیڑھی وغیرہ ہے، اور یہ کسی بادشاہ نے پھر بعد میں تعمیر کرایا ہے، پرانا ہی نظر آتا ہے۔ یہ اوپر تک ہے، اوپر بھی مزار کا کچھ اسٹرکچر دکھائی دیتا ہے جس کے اوپر لوگ آ کر منتیں مانتے ہیں اور اپنے دھاگے وغیرہ باندھتے ہیں۔ اور یہ مسجد کے اوپر سے شاندار نظارہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اور یہ جو اوپر کا حصہ ہے اسی میں ہی لوگ آ کر کے دھاگے باندھتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، اپنے نام وغیرہ لکھتے ہیں، اور یہ پورا احاطہ نظر آتا ہے جہاں لنگر بنتا ہے، بٹتا ہے، کھلایا جاتا ہے، اور لوگوں کے رہنے سہنے کی جگہ ہے۔ یہ اوپر کا وہ حصہ ہے جہاں لوگ اپنی خرافات وغیرہ کرتے ہیں، اور یہ مسجد کا حصہ ہے جہاں اس وقت میں کھڑا ہوا آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اور یہیں سے آپ کو نظر آئے گا اس شہر کا، سرہند کا سب سے بڑا گرودوارہ، جس کا جو فتح گڑھ صاحب کہلاتا ہے۔ فتح گڑھ صاحب کا یہ سب سے بڑا گرودوارہ بھی یہیں سے نظر آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ دوسری طرف سے آئیں گے، اس مزار سے نکل کر کے مسجد کی طرف آئیں گے، تو آپ کو مسجد کا کچھ حصہ اس طرح سے نظر آئے گا، آپ دیکھیں گے۔ یہ رات کے وقت ویڈیو بنائی گئی ہے جس کی وجہ سے تھوڑا صاف دکھائی نہیں دے رہا ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اندر جا کر کے اس کو دکھاؤں۔ مزار سے واپس آتے ہوئے یہ آپ دیکھیں گے، یہ اب جس طرف میں جا رہا ہوں، اور وہ پیچھے دیوار کے پیچھے جو جگہ ہے اس میں عام طور پر عورتیں نماز ادا کرتی ہیں، اور لکھا ہوا ہے یہاں پر مقام نوافل۔ یہاں پر مشہور ہے، بہت ساری چیزیں مشہور ہیں یہاں کے بارے میں کہ یہاں حضرت شیخ نوافل ادا کیا کرتے تھے، تو یہاں عورتیں ادا کرتی ہیں۔ عورتیں عام طور پر یہاں بیٹھی رہتی ہیں، لیکن چونکہ فی الحال رات کا وقت ہے اس وجہ سے یہاں آپ کو کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ادھر سے جب آپ جائیں گے یہاں سے اس کو عبور کرتے ہوئے، اس سارے حصے کو عبور کرتے ہوئے، تو یہاں سے آپ دیکھیں گے یہاں بھی کچھ قبریں ہیں۔ یہ مسجد کا حصہ ہے، باہر کا، برآمدے کے بھی باہر کا حصہ۔ یہاں سے جب آپ ادھر آئیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا وضو خانہ، غسل خانہ، استنجا خانہ، اور یہ بہت اچھے انداز میں بنایا ہوا ہے۔ صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، تو یہ بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ یہ سب ہر وقت استنجا خانہ، وضو خانہ، غسل خانہ سب بہت اچھے انداز میں بنے ہوئے ہیں۔ اب آئیے یہ مسجد کے اندرونی حصے میں لے کر کے جا رہا ہوں، جو حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی مسجد تھی، اسی میں آپ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ اسی دور کی، اسی وقت کی بنی ہوئی ہے یا بعد میں کسی نے اس کو تعمیر کرایا ہے، لیکن محسوس ایسا یہ ہوتا ہے کہ یہ پرانے ہی دور کی ہے، کیونکہ اس کی دیواریں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک آدمی کے بھی بغل میں نہیں آتی، اور اس کی جو چھت ہے اس کے اوپر جو پھول بوٹے بنائے گئے ہیں اس سے بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ پرانا ہی دور کی ہے۔ یہ دیکھیے، محسوس ہوتا ہے کہ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے دور کی ہی یہ مسجد ہے۔ اس کی دیواریں آپ دیکھیں گے، یہ دیواریں دیکھیں کتنی موٹی موٹی، اور اس کی چوڑائی دیکھیں آپ دیواروں کی، زبردست ماشاءاللہ۔ اور اس میں کچھ اہل سنت والجماعت کی بہت ساری چیزیں، بہت سارے پمفلیٹ، بہت سارے اس طرح کے اشتہار وغیرہ لگے ہوئے ہیں جو بہت معلوم افزا، اور جس میں نہایت قیمتی اور بہترین اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ غالباً یہ مسجد یہاں تک حضرت شیخ کے دور میں تھی، اور اس کے باہر کا جو برآمدے کا حصہ ہے، یہ برآمدے کے بھی باہر کا یہ بعد میں بنا ہوا ہے، اور جو تیسرے نمبر کا جو برآمدے کا حصہ ہے اس پہ آپ دیکھیں گے اس کے چاروں طرف اوپر کے حصے میں قرآن کریم کی آیات، احادیث نبویہ بکثرت لکھی ہوئی ہیں، جو اس بات کی طرف دلالت کرتی ہیں کہ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو احیاء دین اور دین کی تجدید کے لیے آئے تھے، تو اس کا کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت حصہ اب بھی ماشاءاللہ یہاں سے جاری و ساری ہے۔ آپ حضرات اس ویڈیو کو دیکھیں اور دعا کریں اور بتلائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ انشاءاللہ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے